بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ پہ بھروسے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دے گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت بھی معلوم پڑے گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے، لہٰذا یہ چند منٹ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے، جو کہ اپنے وقت کے کبائر اولیاء اللہ میں سے تھے اور بادشاہ وقت بھی۔ رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دین مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ اعلی صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں گا جو زاہد و عابد ہو۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں۔ جی ہاں دوستوں، تو بات ہو رہی تھی بادشاہ کی بیٹی کی فکر کی۔ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں ہے بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، اور آج بھی اکثر والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں میں چکر لگاتے، کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ آپ نے اختتام نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب فارغ ہوا، اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، چہرے سے نور ہی نور جھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ ہی ٹھیک سے رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا، غریبوں سے مذاق نہیں کیا کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دینے لگا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے گا؟ آپ رائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کریں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو، کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ بادشاہ تک لے گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اسے کہا، پریشان مت ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی، اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے
और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। नौजवान बहुत खुश था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी वो नींद से बेदार होगा और उसका ख्वाब टूट जाएगा। शहजादी ने आगे बढ़कर नौजवान को खुशामदीद कहा और कहा, अब मैं आपके घर में रहूंगी, चाहे जैसा भी आपका घर है। अब मैं अपने अब्बा बादशाह हुजूर के यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल ही किया था कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। उसने अपना पाँव बाहर निकाल लिया और कहने लगी, ये क्या है? दूल्हा बोला, मेरा खाने पकाने वाला कोई नहीं है। मैंने सहरी के वक्त रोजा रखने के लिए रोटी पकाई थी, आधी रोटी इफ्तारी के लिए रखी है। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि इस शख्स का अल्लाह पर ईमान तो है ही नहीं, और दुल्हन कहने लगी, तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है अल्लाह के बंदे। जो जात तुम्हें सहरी खिला सकती है वही तुम्हारी इफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकती है। इस घर में या तो ये रोटी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। जाओ, पहले इसे अल्लाह की राह में सदका करके आओ, फिर मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। उस नौजवान ने अल्लाह की राह में एक रोटी सदका कर दिया और अल्लाह ने उस एक रोटी का सदका करने में ऐसी बरकत डाली कि कभी रोजी का मसला हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका ईमान सिर्फ अल्लाह पे था। वो जानते थे कि अल्लाह वो है जो परिंदों चरिंदों को खिला सकता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें कैसे भूखा मरने देगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिज्क का एहतमाम कर दिया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, कितना ईमान मजबूत था उनका कि आज हमारे घरों में ये मिसालें कहीं भी नजर नहीं आती, ना हम मर्दों में ना औरतों में। शायद ही कहीं ये मुमकिन हो। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र की दौलत से माला माल कर दे, हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ईमान वालों के लिए इस वाक़ये में बड़ा मैसेज है, अगर हो सके तो शेयर कर दें। अल्लाह हमें भी गरीबों से मोहब्बत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस से अच्छी बातें सुनने और सीखने को मिल जाती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। अगर आपने अभी तक आलमी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक रोज नई वीडियोस पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।